السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں، بہت ہی اہم اور ٹکاؤ بات تھی۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اینڈ تک اور دوسروں کو بتائیں۔ جب آپ دوسروں کو اس شیئر کریں گے نا اور بار بار سنیں گے اس کو، تو پھر آپ کو بھی ذہن نشین ہوگی۔ ایک دفعہ میں کہاں بات ساری سمجھ میں آتی ہے، تو بار بار اس ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی سننے کا موقع ملے، اور پھر جب آپ دوسروں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی بات یاد رہے گی۔ ہمیشہ وہ بات یاد رہتی ہے جو ہم دوسروں کو بار بار ریپیٹ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو سے بھی گزارش تھی کہ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو آپ بار بار اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہر آدمی کو نشہ ہے نا؟ ہر آدمی کو نشہ ہے۔ کسی کو پیسے کا نشہ ہے، کسی کو حسن کا نشہ ہے، کسی کو جو ہے وہ ایسی چیزوں کا نشہ ہے جس سے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اچھا، نشے سے انسان سکون میں تو آ ہی جاتا ہے نا؟ نشے سے انسان سکون میں تو آ ہی جاتا ہے، دماغ اس کا اڑنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ بیوقوف والی حرکتیں بھی کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کرتا ہے۔ وہ اندر کی سچائیاں بتا رہا ہوتا ہے نا؟ اور لوگوں سے خواہ خواہ کے اندر جو ہے وہ ہلا گلا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن پتہ کیا؟ پتہ ہے آپ کو کیا؟ اس کے بعد جب یہ نشہ اترتا ہے پھر دوبارہ وہی روٹین ہے، پھر وہی دوبارہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نشے کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں آتا، اور پھر اس سے ڈوپامین اتنا بڑھ جاتا ہے، تو جب آپ کو دوبارہ نہیں ملتی وہ چیزیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو طلب ہوتی ہے، پھر آپ کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے دولت کا ہو، چاہے شہرت کا ہو، چاہے زمینوں کا ہو، چاہے گھوڑوں کا ہو، نشہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، وہ لگ جاتا ہے، پھر اس کام میں لگ جاتا ہے، اس کا ڈوپامین اتنا انکریز ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ چیز اس کو نہ ملے تو پھر وہ چین نہیں آتا اس کو۔ تو نشہ تو کوئی بھی چیز کا ہو، وہ ایون کہ بہت ساروں کو عبادت کا نشہ ہوتا ہے، اور اتنا نشہ ہو جاتا ہے عبادت کا کہ وہ بعد دفعہ جو ہے وہ عبادت کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اور ضرورتیں چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جس طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھا اس طرح گزارو، ہے نا؟ تو اس میں ہر چیز کو ایک میانہ روی سے کرو، لیکن اگر آپ اس کو نشہ بنا لو گے، اس کو ایک اپنا ڈوپامین بڑھانے کا ذریعہ بنا لو گے، پھر آپ کسی کام کے نہیں رہو گے۔ پھر حلال چیز بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی اور حرام چیز بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو پھر وہ آپ کسی بھی ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ چلاؤ، اعتدال کے ساتھ چلاؤ گے نا تو پھر آپ کا جو ہے وہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اعتدال کے ساتھ نہیں چلاؤ گے اور آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری استعمال کرو گے یا اپنا زندگی میں لے آؤ گے تو شدت پسندی اس کو ہم کہتے ہیں، تو شدت پسندی آ جائے گی، اور پھر وہ شدت پسندی جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے۔ کچھ سوچیں، دیکھیں کہ نشہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز کا بڑھا ہوا ہونا اس کو ہم نشہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے، یعنی کہ اگر آپ نے 4 گھنٹے سوتے ہو، 6 گھنٹے سوتے ہو، لیکن آپ نے کچھ نیند سے دوستی ایسی کر لی اور آپ 15 گھنٹے 18 گھنٹے سو گئے تو کسی کام کے نہیں رہو گے، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہر چیز ایک میانہ روی سے کریں۔ میانہ روی سے نہیں کریں گے، زیادہ کر لیں گے تو ایک نشہ ہو جائے گا، ایک زیادتی ہو جائے گی، ایک ایسی چیز ہو جائے گی جس کا جو ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا دیا۔ اس کو ہم نشہ ہی کہیں گے، اس کو ہم شدت پسندی ہی کہیں گے، اس کو ہم ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہی کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کا جو ہے وہ میانہ روی سے کھانا ہے، کھانے کا نشہ ہے۔ بہت ساروں کو بس کہتے ہیں بھائی ہم تو کھانے کے لیے پیدا ہوئے، ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے۔ اب بتائیے اب جب تم کھانے کے لیے پیدا ہوئے تو کھاتے رہو۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بیماری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاپنگ کا نشہ ہوتا ہے، کپڑے پڑے ہیں پھر بھی کپڑے لیے جا رہے ہیں، جوتے پڑے ہیں پھر بھی جوتے لیے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو زیادہ ہو جائے نا، حد سے زیادہ بڑھاوا ہو جائے، اس کو زندگی کے اندر جو ہے وہ نقصان ہی دیتی ہے، ہماری اندر کی جو انزائٹی کو بڑھاتی رہتی ہے ہر وقت، اور پھر انزائٹی بڑھتی ہے، پھر ہم جاتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کو پڑھنے کا نشہ ہوتا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، جی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ناول پڑھتے رہتے ہیں، ایون کہ اتنی کتابیں اور ناولس پڑھتے ہیں وہ کہ باتھ روم میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ باتھ روم میں ٹوائلٹ کے بعد جہاں پہ کبھی کوئی کچھ چیز کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں بھی پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کے ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک حد سے زیادہ کوئی چیز بڑھ جائے اس کو ہم نشہ ہی کہتے ہیں،
اس کو ہم خود سوچ سکتے ہیں. جن کو شدت پسندی یعنی ہیروئن کا، شراب کا اور چیزوں کو نشہ، ان کو چھڑانا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹے نشے ہیں نا ہمارے پاس، اور چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں ہماری جو بڑھ گئی ہیں، ڈوپامین بڑھ گیا ہے، اس کو تو ہم خود بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ یار لوگوں متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے کام متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے فیلڈ، ہماری فیملی متاثر ہو رہی ہے، ہمارے بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، تو ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. نہیں تو اس کو تھوڑا سا، اس نشے کو، اس عادت کو جو ہماری بڑھ گئی ہیں، ڈوپامین بڑھ گیا ہے، جو انہینس ہو گیا ہے اتنا زیادہ، تو اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرے تاکہ اور چیزیں بہتر طریقے سے انجام دے سکے، ہے نا. پیسہ بھی کمائے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ کمائے جا رہے ہیں، آ بھی رہا ہے پھر بھی جب کمائے جا رہے ہیں، نہیں ہے نا تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ محنت کر رہا ہے آدمی، تو وہ تو جائز بن جاتی ہے. لیکن آ چکا ہے، اور اتنا آ چکا ہے کہ اس سے ہماری نسلیں جو ہے وہ پل سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کمائے جا رہے ہیں. کیا کریں جی، کیا کریں جی. مرنے کے وقت اگر شاید ضرورت پڑ جائے اور ایسی کوئی بیماریاں لگ گئی، تو پھر ہمارے پاس تو پیسہ ہونا چاہیے نا کہ ہم اچھے ہاسپٹلس میں جائیں اور وہاں پہ اپنا علاج کروائیں، دوائیاں مہنگی سے مہنگی. اور یقین کرو، اس نیت سے اگر کوئی اتنا پیسہ کما رہا ہے تو بیماری ضرور ہوتی ہے اس کو، وہ ہاسپٹل میں ضرور جاتا ہے اس طرح کے، اور ضرور اس کو جو ہے اس طرح کی میڈیسنس کھانی پڑتی ہیں. کیوں؟ وائی؟ اللہ سے امید رکھو یار، اللہ بہتر کرے گا. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ان ساری چیزوں کی. اللہ پر توکل کرو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کچھ نہ تھے، آپ کو بنا دیا. آپ کچھ نہیں ہو گئے تب بھی آپ کو سنبھالے گا، ہے نا. زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی. یہ تو دنیا کی زندگی سانس رکنے پہ بند ہو جاتی ہے. ہماری زندگی تو مستقل ہے، چلتی ہے نا، تو وہاں بھی تو خدا پالے گا نا. تو تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. کپڑے، چیزیں، کھانا، رہائش، ہر چیز. عمارتوں کا نشہ ہوتا ہے باس، پلاٹوں کا نشہ ہوتا ہے، گھوڑوں کا نشہ ہوتا ہے. لوگ بائک پہ بائک کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، ان کے چوکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مالشے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ان سارے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور زندگی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کرتے کرتے ایک دن ان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اس نشے کے اندر ہی وہ مر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنا اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں. اپنے ڈوپامین کو کسی بھی حد نہ اتنا بڑھائیں کہ وہ بعد میں ہمیں جو ہے نقصان دے دے، اور بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ہیں نا وہ ہم نہ کریں. تو آپ اس ویڈیو کو بہت اچھی آپ کو طریقے سے سمجھ لی ہے تو آگے شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو دبائیں، اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں، کیونکہ ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے ہم اس چینل سے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا بتاتے رہیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو. اگر سنی ہوئی ہیں تو آپ کو الگ الگ اینگل سے سنائیں گے، اور اگر نہیں سنی ہوئی تو آپ نے سنا، آپ اس کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.